حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی، اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں، 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کوپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ اچھا سر، میرا آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، اس کے چرچے ہیں، اسپریڈنگ ہوا ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ ایز اے استاذ الحکمہ، ایکسپرٹ پرسن آف دا طب، اور مایا ناز استاد طب کی دنیا میں جناب محترم حکیم شہباز حسین امان صاحب، تو میرا آپ سے یہ سر کویشچن ہے کہ آپ کی اس میں جو ایکسپرٹ ویوز ہے جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے اکارڈنگ ٹو قانون مفرد اعضاء، کہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق اور صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق اکارڈنگلی آپ کا ہم آنس چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین چاہتے ہیں، ہمارے سامعین چاہتے ہیں، تو سر یہ اس کا آنس دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، اس موقع پہ نا وہ ویڈیو مجھے بھی کسی دوست نے بھیجی تھی۔ یہ ویڈیو غالباً کل مجھے بھیجی گئی، لیکن کل تو سارا دن مریضوں کا رش تھا لاہور میں دیکھ نہیں سکا۔ آج صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے وہ ویڈیو دیکھی، جس میں محترم عبد الوہاب شرازی صاحب نے ایک طبی سافٹ ویئر کا تذکرہ کیا، اور اس میں حیران ہو گیا کہ پھر وہ اپنی عادت کے مطابق چندے کی اپیل بھی کی۔ اچھا، یہ چندے کی اپیل سن کے نا میں بڑا ہنستا رہا بڑی دیر تک۔ اچھا، اس پہ نا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ میرا تعلق جو ہے وہ دیہاتی پس منظر سے ہے، تو یہ 90 کی دہائی کی بات ہے، یہ بالکل صحیح جینون آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں۔ میں سودنا میں آنے سے پہلے نا ایک گاؤں ہے برو کی چیمہ نامی، وہاں میں ہوتا تھا، اور وہیں میں نے تعلیم حاصل کی، میٹرک کی، طب کی، یہ ساری۔ تو وہاں گاؤں میں نا ایک لوہار تھا لڑکا، اور ایک موچی تھا۔ اچھا، وہ دونوں جو تھے نا وہ فارغ تھے، یعنی کوئی کام دھندا نہیں تھا ان کا۔ تو ایک دفعہ نا وہ میرے پاس آگے کسی سلسلے میں دوائی لینے کے لیے، میں اس وقت بھی بطور طبیب پریکٹس کرتا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ پیارے بھائیو آج کل کیا کر رہے ہو؟ ویسے وہ ہمارے گاؤں کے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آج کل نا ہم شاہ بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو وہ دونوں نا ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ہم مختلف وہاں جاتے ہیں یہ نعت خوانی وغیرہ کے لیے، مختلف مجالس میں آگے پیچھے جس طرح وہ پروگرام ہوتے ہیں گاؤں میں، تو میں ان کو شاہ جی کہتا ہوں، اور یہ مجھے شاہ جی کہتے ہیں۔ اور وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا علماء کرام اور دوسرے تیسرے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جب ہم ایک دوسرے کو شاہ جی کہتے ہیں نا، شاہ جی ادھر آؤ تو شاہ جی ادھر آؤ، تو لوہار موچی کو شاہ جی کہتا ہے کہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ سید ہے، اور جو موچی ہے وہ لوہار کو کہتا ہے شاہ جی۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ پھر بڑی عزت کرتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمیں مرغے شرغے کھلاتے ہیں، وی آئی پی پروٹوکول دیتے ہیں کہ یہ سید سادات جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، سیدوں کے بچے آئے ہوئے ہیں۔ تو مجھے یہ ویڈیو دیکھ کے نا مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات پہ کہ جو آپ نے بات کی سافٹ ویئر کی۔ دیکھیں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے افسوس ہوتا ہے، وہ شخص میرے دادا استاد ہیں، میں نے ان کا مکتب بھی دیکھا، اسی حالت میں دیکھا، ان کی وہ رہائش بھی دیکھی جو صرف 2 مرلے یا 2.5 مرلے میں تھی، اسی میں مکتب تھا، اسی میں رہائش تھی، ڈبل ٹرپل سٹوری تھی، وہ چھوٹی سی جگہ فیض باغ میں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی
جو کرسی ہے جو ان کی پوری زندگی ان کے زیر استعمال رہی وہ بھی میرے پاس ہے. ان کے خاندان نے صاحبزادہ معظم فرید ملتانی صاحب نے، میں ان کا مشکور ہوں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے وہ مجھے گفٹ کر دی تھی. تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ترین شخصیت جنہوں نے اپنی پوری زندگی انہوں نے وقف کی، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کئی سال تک سورج نہیں دیکھا. جب یہ قانون مفرد ذا کی تحقیق ہو رہی تھی، آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کئی سال تک سورج نہیں دیکھا. اس قدر انہوں نے خون جگر پیا کہ وہ بیچارے کئی سال تک سورج نہیں دیکھ سکے. اور انہوں نے پھر ایک طب میں تجدید کی، اور اس کو آج دنیا قانون مفرد اعضاء کے نام سے جانتی ہے. اور ان کا یہ علم و فن کن لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا، مجھے یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ عبدالوہاب شرازی جیسا آدمی، جس کا کام یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھائے، اس بندے کو قانون مفرد ذات کا وہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھ رہا ہے. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان لوگوں نے، یہ اسی قبیل کے تمام لوگوں نے پوری زندگی کوئی مالی فائدہ نہیں پہنچایا. یاد رکھیں، صرف دعاؤں پہ رکھا. بالکل اسی طرح جس طرح عبدالوہاب شرازی نے جناب حکیم محمد اقبال صاحب کو دعاؤں پہ رکھا کہ آپ کو بہت اجر عظیم ملے گا. کوئی پیسہ نہیں دیا ان کو. میں نے یہ بات دعوے سے کی ہے، اس نے ثبوت ہے تو لے کے آئے. بلکہ یہاں تک میں کہتا ہوں آپ کو کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو میری اطلاع کے مطابق حکیم محمد اقبال صاحب جنہوں نے اس کو یہ چینل چلا کے دیا، ان کے جنازے پر نہیں گیا، اپنے محسنوں کے جنازے پر نہیں جاتا. میری اطلاع کے مطابق جناب پچھلے دنوں ایک بزرگ طبیب فوت ہوئے ہیں، میں اب نام نہیں لیتا ان کا، اس نے ان سے بھی اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کروائیں چینل کے لیے. میری اطلاع کے مطابق یہ ان کے جنازے پر بھی نہیں گیا. سافٹ ویئر کے حوالے سے جناب شاہ صاحب یہ گزارش ہے کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سب سے پہلے طب میں نبض کو زندہ کیا. نبض تقریباً ان سے پہلے ایک ایسے سمجھ لیں کہ ڈکوسلا ہی بن چکی تھی. کوئی اس کے اصول و ضوابط نہیں تھے، کوئی قواعد و ضوابط نہیں تھے. کوئی 36 نبضیں کہہ رہا ہے، کوئی 27 نبضیں کہہ رہا ہے، کوئی 64 نبضیں کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی کی تحقیقات کے بعد نبض کو 6 نبضوں میں، 6 نبضیں کل امراض، یہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. انہوں نے نبض پہ کام کیا، اور آج بھی ان کے جو شاگرد یا ان کے آگے شاگردوں کے شاگرد جو صحیح نباز ہیں وہ اپنا بہترین کام کر رہے ہیں قانون مفرد ذات کے مطابق. اس کے بعد انہوں نے امراض و علامات پہ کام کیا، ادویہ کے مزاج پہ کام کیا. لیکن حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی نہیں یہ لکھا کہ میں نے مکمل کام کر دیا، بلکہ انہوں نے سب سے بڑی بات کہ اپنی پوری زندگی میں قانون مفرد ذات کا نام نہیں لیا. انہوں نے نظریہ مفرد ذات کہا ہے. پرانی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، ان کی کوئی رسالہ دیکھ لے، کوئی تحقیق دیکھ لیں، کوئی تحریر دیکھ لے، نظریہ مفرد ذات کہ بھئی یہ میرا نظریہ ہے، اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، بیشی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ بے شمار ادویات ایسی ہیں جن کے ان کے زمانے میں مزاج کچھ اور لکھے گئے، بعد میں اور لکھے گئے، آج کچھ اور لکھے جا رہے ہیں. امراض و علامات کے سلسلے میں بھی یہ گزارش ہے کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو امراض و علامات لکھی گئیں، ان میں اور آج کے دور میں امراض و علامات میں زمین اور آسمان کا فرق ہو چکا ہے. یہ لوگ، میں حیران ہوتا ہوں کہ جو اس طرح کی بونگیاں مارتے ہیں اور چینلز پہ بیٹھ کے مارتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا
کہ ایک بندے کو 3 4 متضاد علامات ہو رہی ہوتی ہیں، کئی امراض میں وہ ایک وقت میں مبتلا ہوتا ہے اور متضاد علامات میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کی تحقیق جو ہے وہ جو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، فرض کریں جو آپ نے بیان کر دیا، سافٹ ویئر کیا کرے گا؟ طبی سافٹ ویئر یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی حیثیت میری نظر میں سوائے ایک نقل کی ہوئی چیز کے اور کچھ بھی نہیں۔ سافٹ ویئر جو ہے وہ کیا نبضیں بتائے گا؟ سافٹ ویئر کیا تشخیصیں کرے گا؟ سافٹ ویئر کیا کرورے دیکھے گا؟ سافٹ ویئر کیا مزاج جو ہے وہ مریضوں کے بتائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو آپ نے اس میں فیڈ کیا ہے وہ کر دے گا۔ اس کی مثال میری نظر میں صرف یہی ہے کہ نئے جال لائے پرانے شکاری۔ یہ جو بھی لوگ کچھ کام کر رہے ہیں، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ یہ ایک ڈھکوسلا بازی ہے جو اس سے پہلے ہومیوپیتھی کی دنیا میں بھی ہو چکی ہے۔ ہومیوپیتھی میں میرا ایک واقعہ ہے، ایک بہت عام شخصیت تھے، ان کے گھر مجھے بلایا گیا، ان کی بچی بیمار تھی، تو میرے سے پہلے وہاں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحب ایک کمپیوٹر نما بیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ سائن سمٹم لے کے اس میں فیڈ کرتے جا رہے ہیں، اور آخر میں انہوں نے 3 دعائیں نکال دیں، جی یہ استعمال کرنی ہے۔ اچھا، اب میں چپ کر کے دیکھتا رہا، انہیں شاید یہ نہیں پتا تھا کہ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں۔ حکیم تو میں بعد میں بنا، پہلے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا۔ میں چپ کر کے دیکھتا رہا یہ کیا کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کیا، وہ اپنی کاروائی ڈال کے گھر والوں نے پوچھا جی کہ اس بچی کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروانے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، آپ بس یہ دوائی کھلائیں۔ اب ان کی باری، فارغ ہو گئے وہ، مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا۔ میں نے جب بچی کو دیکھا، مزاج دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ کبھی اس بچی کو کھانسی کے ساتھ یا تھوک کے ساتھ خون آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آتا ہے۔ میں نے بولا کہ ان کا اس وقت یہ مزاج ہے، آلو گوبھی مٹر بینگن پالک کھٹی چیزیں ساری یہ نقصان دہ ہیں، ان کو یہ تکلیف دیتی ہیں، اور اس طرح کی ان کی کچھ علامات بیان کی۔ انہوں نے کہا جی ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اس بچی کو ٹی بی کا شبہ ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر ہم کیا کریں؟ میں نے کہا جی آپ میڈیکل ٹیسٹ کروائیں۔ میں نے ان کو ریفر کر دیا ایک ہاسپٹل میں، میں نے کہا جی آپ میڈیکل ٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد پھر مجھے بتائیے گا۔ انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے۔ وہ دوسرے دن وہاں گئے تو ٹی بی جو ہے وہ کنفرم ہو گئی، ٹیسٹ آئے تو انہوں نے ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ یہ ان کو ٹی بی ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے کہا جی کہ اب آپ ڈاکٹرز کی جو انہوں نے علاج تجویز کیا اس کے مطابق جو کورس ہے ٹی بی کا وہ آپ شروع کر لیں۔ وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، کوئی ایشو نہیں تھا، خوراک کا بھی میڈیسن کا بھی۔ میں نے ان کو یہ بتا دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ بچی ٹھیک ہو گئی۔ تو سافٹ ویئر، یہ کیا سافٹ ویئر ہے؟ سافٹ ویئر نبازی کرے گا؟ یہ لوگ جو سافٹ ویئر کے نام پہ چندے مانگ رہے ہیں، یہ پھر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نبض کا سبق ہے اسے بھول گئے ہیں۔ میرے کرشماتی نظام تشخیص طب بیان کرنے پہ حالانکہ میں نے 100% یہ دعویٰ کیا ہے اور 1 کروڑ روپے کے انعام کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ آپ میدان میں آ جائیں، اگر میں سچا ہوں تو مجھے دے دینا، اگر آپ سچے ہوئے تو آپ لے لینا۔ تو آپ دیکھو تو ان لوگوں نے اصل کرشماتی نظام تشخیص طب کے خلاف جو کمپینیں چلائیں وہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے۔ تو آج کیا یہ عبد الوہاب شرازی صاحب جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بندہ نبض کے خلاف بات کیوں کرتا ہے؟ نبض عقل مند ہاتھ کی لکیریں اور بیوقوف نبض کی جو ویڈیوز بناتے تھے تھم نیل پہ، آج وہ نبض کہاں گئی ہے ان کی؟ سافٹ ویئر پہ 1 لاکھ روپیہ لگے، 2 لاکھ روپیہ لگے، 10 لاکھ روپیہ لگے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک سی ڈی ہے۔ دوسری بات کہ سی ڈی جو ہے، اس سی ڈی سے بھی کتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ کتنے طبیب ہیں، کتنے بزرگ طبیب ہیں جن کو سافٹ ویئر جو ہیں وہ کمپیوٹرز پہ چلانے آتے ہیں یا ان سے کام کرتے ہیں۔ تیسری بات کہ جو
50 سال پہلے دور تھا. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور دیکھیں نا تو وہ تقریباً 1 صدی بن جاتے ہیں. 1 صدی میں جو امراض و علامات تھی آج ان میں تبدیلی ہو چکی ہے. کیسے تبدیلی ہو چکی ہے؟ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، قانون مفرد اعضاء کی کتابوں میں ہے کہ صورت انزال ایک مشہور مردوں کا مسئلہ ہے. یہ غدی تحریک میں ہوتا ہے، یہ غدی عضلاتی میں بھی ہو سکتا ہے، غدی اعصابی میں بھی ہو سکتا ہے. آج میں دعوے سے کہتا ہوں 90% عضلاتی مریض مرد جو ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے. اسی طرح بہت ساری اور امراض و علامات ہیں. اگر میں اس پہ لیکچرز دینا شروع کروں تو کوئی میرا خیال میں 100 لیکچر دے سکتا ہوں. ہم نے الحمدللہ ان پہ کام کیا ہے، کام کر رہے ہیں. متضاد علامات پہ بھی ہم نے کام کیا ہے اور تحریکوں کے گڈمڈ ہونے پہ بھی ہم نے کام کیا ہے. بعض اوقات مختلف چیزیں ہیں جو قانون مفرد اعضاء کے مطابق وہ صرف ایک تحریک میں ہونی چاہیے لیکن وہ کئی تحریکوں میں ملتی ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. بگندر فسچولا کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. فسچولا دیکھیں، عضلاتی تحریک میں بھی پائی جاتی ہے، غدی میں بھی پائی جاتی ہے، اعصابی تحریک میں بھی پائی جاتی ہے، جس کو بگندر کہتے ہیں، نسور کہتے ہیں. تو اب سافٹ ویئر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سافٹ ویئر کیا کرے گا؟ سافٹ ویئر جو ہے وہ نبازی کرے گا. قانون مفرد اعضاء میں تمام ادویات کے درست مزاجوں کا تعین کریں. قانون مفرد اعضاء کے تحت امراض و علامات جو ہیں ان کو آج کے دور کے مطابق درست مزاجوں کے مطابق ان کا تعین کریں. اگر صرف یہ لکھ دینے سے کہ مثال کے طور پہ نزلہ زکام ہے، ریشہ آ رہا ہے ہمیں جی، کسی مریض کو پتلا نزلہ ہے، اعصابی مسئلہ ہے، یہ لکھ دیں گے تو 2 ملین آ جائے گا یا لونگ دار چینی کا کہوا آ جائے گا. یہ کوئی بات ہی نہیں، یہ ہر بندے کو پتہ ہے. دوسری بات یہ شاہ جی کہ کسی بھی طبیب سے چندہ لینے کی بھی ضرورت نہیں. جو کامیاب طبیب ہیں اگر بہت بڑی طبی شخصیت ہیں تو اس کے لیے 8-10 لاکھ روپے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.